میں ہوں محمد خورشید خان، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ دوستو، آپ ہمارے چینل سے جڑے ہوئے ہیں اور جو بھائی بہن آج ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو دیکھ کر اس کو لائک کریں، اور زیادہ پسند اگر آپ کو آتا ہے تو اس کو شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کو ہماری ویڈیو کہاں تک پسند آئی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک مضمون لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے آب حیات۔ یہ آب حیات محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے، اس لیے ہم نے اس کا انتخاب آب حیات کیا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو صبا شاہ جہاں پوری جو ہماری نئی شاعرہ ہیں ان کے بارے میں مختصر تعارف کرایا تھا۔ ان کی ایک نظم جو بہت ہی مشہور ہے، کشمیر وطن کے نام سے انہوں نے پہلی نظم اپنے ترنم کے ساتھ پڑھی تھی اور وہ بہت پسند کی گئی۔ آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے لائک بھی کیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ صبا جی جو ہیں شاعری میں ہی نہیں بلکہ نثر نگاری میں بھی اپنا الگ مقام رکھتی ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلی نثر میں ایک کتاب لکھی ہے دہکتی دشائیں۔ اس عنوان سے انہوں نے سب سے پہلی یہ کتاب جو لکھی، جو دلی سے 2016 میں شائع ہوئی۔ اس میں 4 ابواب ہیں اور چاروں میں اچھے مضامین آپ نے قلم بند کیے ہیں۔ پہلے باب میں دہشت گردی پر ہے اور دوسرے میں ہے باب میں آزادی ہند میں اردو کا کردار۔ صبا جی کا مجموعہ کلام تیاری میں ہے اور جلدی انشاءاللہ منظر عام پر آئے گا۔ ہم نے بتایا تھا کہ پی ایچ ڈی وہ فلسفی سے کر رہی ہیں تو یہ صحب ہو گیا تھا، لیکن وہ پی ایچ ڈی کی تیاری مضمون اردو سے کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں رہیں گی تو وہ پی ایچ ڈی بھی کر لیں گی۔ تو ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آئیے اب ہم آپ کو آب حیات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ محمد حسین آزاد کی طرز تحریر اور ادبی خدمات اردو ادب میں ناقابل فراموش ہیں۔ آزاد کی تخلیقات کی روشنی میں آزاد کی نثر نگاری کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ محمد حسین آزاد ایک بلند پایہ نظم گو شاعر اور ایک ہمہ گیر شخصیت کے مالک ہیں۔ اردو شاعری کی سب سے پہلی تاریخ تنقید پیش کرنے والا علم اللسان کے متعلق تخلیقات اور تمثیلی افسانوں سے روشناس کرانے والا یہی بابا آدم ہے۔ محمد حسین آزاد اردو کی وہ عظیم ہستی ہیں جن کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ یہ اکثر سوال آتا ہے کہ علم اللسان کے متعلق تحقیقات اور تمثیلی افسانوں سے روشناس کس نے کرایا؟ تو آپ کا جواب ہوگا محمد حسین آزاد نے۔ آب حیات آزاد کی تمام ادبی صلاحیتوں کا آئینہ ہے۔ آب حیات کے ذریعے آزاد کو ایک نقاد، شاعر، سوانح نگار، بے مثل انشا پرداز اور تاریخ گوئی کی حیثیت سے دیکھ سکتے ہیں۔ دربار اکبری انشا کی تاریخ گوئی کا ایک بہترین نمونہ اور ثبوت ہے۔ سخندان فارس علم الثنا پر ایک نمائندہ تصنیف ہے۔ محمد حسین آزاد کی آب حیات اردو کی سب سے پہلی کتاب ہے جو کہ اردو تنقید، تاریخ اور اردو شعراء کا تذکرہ ہے۔ نیرنگ خیال آپ کی بہت مشہور کتاب ہے۔ نیرنگ خیال میں تمثیلی افسانے ہیں جو کہ انگریزی تمثیلی افسانوں کی تقلید میں لکھی گئی ہے۔ محمد حسین آزاد 1864 میں لاہور پہنچے اور سرشتہ تعلیم میں 15 روپے ماہوار پر ملازم ہوئے۔ اس وقت آزاد نے کچھ درسی کتب اردو فارسی میں لکھیں جو بہت مقبول ہوئیں۔ 1868 میں کابل اور بدخشاں اور 1882 میں ایران کا سفر کیا۔ اس زمانے میں میجر فلر کے ساتھ آزاد نے انجمن پنجاب کے قیام کی بہت کوشش کی۔ اس انجمن سے صوبہ پنجاب میں اردو کو
بہت فروغ ہوا۔ آزاد اتالیق پنجاب اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج میں عربی اور فارسی کے پروفیسر رہے۔ پنجاب میگزین کے سب ایڈیٹر بھی رہے۔ آزاد نے کرنل ہال رائٹ جیسا رفیق اردو پایا اور اس کو اس بات پر بھی آمادہ کیا کہ انجمن پنجاب کی سرپرستی میں ایک خاص طرز کا مشاعرہ منعقد کیا جائے، جس کی غرض یہ ہو کہ قدیم اردو شاعری کی مبالغہ آمیزی اور پرتصنع روش سے ہٹ کر نئی طرز کی نظمیں کہی جائیں، جن میں جوش اور اصلیت ہو۔ فرسودہ عاشقانہ خیال کو نظم کرنے کے بجائے مناظر قدرت اور جذبات نگاری کو ترجیح دی جائے۔ آزاد ان کے جوائنٹ سیکریٹری بھی مقرر ہوئے اور آزاد کے ساتھ حالی نے اس قسم کی نظمیں لکھیں۔ یہ نظمیں اردو شاعری میں نئے باب کا اضافہ کرتی ہیں۔ آزاد کی ان ادبی خدمات کے صلے میں 1867 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ دوستو کب ملا؟ 1867 میں آپ کو ان کی ادبی خدمات کے صلے میں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ آزاد عربی فارسی کے ماہر تھے اور ہندی زبان سے بھی بخوبی واقف تھے۔ ہندوستانی ادب کی اہمیت سے روشناس تھے۔ انگریزی کم پڑھے لکھے تھے مگر ذوق مطالعہ اور صحت کے اثر سے زبان و ادب کے نکات سمجھ لیتے تھے اور زبان و ادب کی نفس شناسی اور نکات کی اچھی واقفیت رکھتے تھے اور اسی سبب جلد ہی اردو زبان کے محقق اور ناقد ہو گئے۔ اب آئیے انتخاب آب حیات۔ لیجیے آب حیات کا مختصر خلاصہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آب حیات محمد حسین آزاد کی ایک ایسی نادر اور نایاب کتاب ہے جو تنقید اور تذکرہ نگاری میں سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے۔ اس میں شعراء کے تذکرے کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری پر تنقید و تبصرہ بھی ہے۔ نیز شاعری کی تعریف ایک نئے انداز میں پیش کی گئی ہے۔ اس مضمون میں نظم کی تعریف اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے، ساتھ ہی شعر اور شاعر دونوں کی خصوصیات محمد حسین آزاد نے بیان کی ہیں۔ نظم کی تعریف کے ساتھ ہی اس کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے اردو شاعری کو 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ دوستو اکثر یہ سوال آتا ہے کہ محمد حسین آزاد نے آب حیات کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے، تو آپ جواب دیجیے گا کہ 5 ادوار میں۔ تو آئیے پہلا دور کون سا ہے؟ پہلے دور میں اردو شاعری کا وجود ہوا۔ یہ وہ دور تھا جس میں اردو غزل اور عشقیہ شاعری کا دورہ تھا۔ گھر گھر شاعری کا چرچا تھا۔ امیر کبیر بادشاہوں کے محل اور غریبوں کی جھونپڑیوں غرض کہ ہر جگہ اردو شاعری اپنا رنگ جما رہی تھی۔ امراء شرفا کے یہاں مشاعروں کی محفلیں جمتی تھیں۔ امراء یعنی امیر لوگ، شرفا یعنی اس کے معنی ہیں شریف لوگ، تو ان کے یہاں محفلیں جمتی تھیں۔ اپنی اپنی وضع قطع میں لوگ آتے۔ ولی اس دور کے شعراء میں خصوصی تھے۔ ولی پہلے صاحب دیوان شاعر تھے۔ ان کے بعد کئی استاد شاعروں کے دیوان تیار ہو گئے۔ ان شعراء کے کلام میں بے تکلفی، عام فہمی، پاکیزگی، درد، نازک مزاجی ہے۔ دوسرے دور میں محمد حسین آزاد نے بتایا ہے کہ اس میں زبان حسن قدرت کی حامل ہے۔ اس دور میں مضامین کے پھول گلشن فصاحت میں اپنے قدرتی جوبن دکھا رہے ہیں۔ یہاں خیالوں کے طوطا مینا نہیں ہیں۔ جو کچھ دل میں ہوتا ہے جو کا تو ادا کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں بے تکلفی اور سیدھی سادی باتیں ہیں۔ اس دور میں زیادہ تر ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو عوام میں مستعمل اور عام فہم ہیں۔ تیسرا دور آتا ہے
اس دور میں شاعری میں فصاحت و بلاغت کا بول بالا ہے۔ اس دور تک اردو زبان کی بہت حد تک درستگی ہوئی۔ اس نے حیات جاوید حاصل کی، فصاحت کے پھولوں سے حسن خداداد کا جو بند دکھایا، بلند پروازی تخیل سے نئے نئے مضمون لائے۔ اس دور کے شعراء کا کلام اثر میں ڈوبا ہوا۔ دراصل یہی دور اردو شاعری کی روح ہے۔ میر درد سوز کا کلام میں عصر سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس دور میں بھی حسن و عشق کا محدود دائرہ نہیں۔ تیسرے دور کے شعراء نے پرانے الفاظ کو چھوڑ دیا ہے۔ چوتھا دور اب جرات، انشاء مصحفی اور رنگین کا دور آتا ہے، لیکن یہ بھی پرانی شاعری کے محدود دائرے میں تھے۔ رنگین نے البتہ اس دور میں بہت سے الفاظ و باتیں بزرگوں کی ترک کر دیں۔ پانچواں دور، اس میں دو قسم کے شعراء آتے ہیں، وہ جنہوں نے بزرگ شعراء کی پیروی کی، دوسرے وہ اعلیٰ دماغ جو نئے نئے خیالات لائے اور اردو شاعری میں وسعت پیدا کی۔ ان کا کلام پر اثر اور پر سحر تھا۔ ان سے پہلے شعراء نے اردو شاعری میں تقریباً تمام موضوعات پر طبع آزمائی کی تھی۔ دوستو، یہ آب حیات کا ہم نے مختصر خلاصہ آپ کو بتایا ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور مزید پڑھنے کے لیے آپ کتابوں کی مدد کیجیے گا، کتابوں سے مدد لیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔